غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں اور بچوں پر سیدنا علی کو اپنی جگہ خلیفہ چھوڑا، اور یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ مولا علی نبی علیہ السلام کے ساتھ کسی قتال یا جہاد میں شریک نہیں ہو رہے تھے. پہلا موقع اور آخری. سیدنا علی نے رونا شروع کر دیا، تو آپ نے ان کے لیے تسلی کے لیے فرمایا کہ کیا اے علی تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ. اللہ اکبر. یعنی یہ انبلیویبل چیز ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سپورٹیو شخصیت کس کی تھی؟ ہارون علیہ السلام کی. ٹھیک ہے، ہم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کو یار غار کہتے ہیں نا، لیکن یہ الفاظ ان کے بارے میں بھی نہیں آئے. سیدنا عمر کے لیے بھی ایک حسن درجے کی روایت ہے، اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے، وہ ترمذی کی، کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ بھی ترمذی میں ہے. ایک وہ جعلی روایت ہے نا کہ جی وہ حضرت ابوبکر کے لیے کہا کرتے تھے کہ جی میری جو ہے وہ پوری زندگی کی نیکیاں لے لی جائیں اور غار ثور کی ایک نیکی. وہ جعلی روایت، جھوٹی روایت ہے. شیخ البانی، شیخ زبیل زئی صاحب دونوں اس کو جھوٹی روایت کہتے ہیں. مشکات میں آپ تحکیم دیکھ لیں، اور وہ ہے بھی دور کی کتاب میں، سنن کبری البیہقی کے اندر موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. آپ نے دیکھا یہ انداز کن لوگوں کا ہوتا ہے؟ رافضیوں کا یہ انداز ہوتا ہے کہ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہیں اور اس طرح توہین کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں دوسرے صحابہ کے فضائل کا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی شان ہے، بیان کرنی چاہیے، دلوں کو سکون ملتا ہے، لیکن ان کی شان بیان کرتے ہوئے اس طرح بیان کرنا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو حدیث ہے یہ حسن درجے کی ہے، بعض نے اس میں اختلاف کیا ہے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو فضیلت کی حدیث ہے وہ جعلی ہے، من گھڑت ہے. یہ باتیں سن کے آپ کے دل میں کیا آیا؟ ضرور کمنٹس کیجیے، بتائیے کہ یہ انداز کن کا ہے. انداز تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوب ان کی فضائل بیان کریں، ان کی تعریف بیان کریں، لیکن اس طرح مقابلہ بازی کرنا کہ یہ الفاظ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہیں، دوسروں کے بارے میں نہیں آئے. اس طرح میں آپ کو 3 حدیثیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 حدیثیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 3 حدیثیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سناؤں گا. تو اگر یہ انداز اپنایا جائے تو کتنا برا ہوگا جس طرح یہ اپنا انداز اپنا رہا ہے. سب سے پہلے بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور حدیث نمبر بخاری میں 3663. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے عائشہ سے. میں نے پوچھا مردوں میں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے اس کے باپ سے، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. میں نے پوچھا کہ اس کے بعد؟ فرمایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کے بعد ان کے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کے بعد محبت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ ان کے فضائل ہیں. اگر یہ فضیلت بیان کر کے یوں کہا جائے کہ سب سے زیادہ محبت، یہ الفاظ تو حضور نے ابوبکر عمر کے لیے بیان کیے، علی کے لیے ایسے بیان نہیں کیے، کیا یہ انداز ٹھیک رہے گا؟ ہرگز نہیں ٹھیک رہے گا. جس طرح اس نے بیان کیا، فضیلت بیان کرنی چاہیے، لیکن مقابلہ بازی جس طرح یہ اس نے شروع کیا ہوا ہے یہ بڑا خطرناک ہے، اور یہ رافضیوں کا طریقہ ہے. میں آپ کو دوسری حدیث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں حضرت جبیر بن مطعم بیان کرتے ہیں، بخاری مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، حدیث نمبر بخاری میں 3659. جبیر بن مطعم بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی، تو آپ نے اسے فرمایا کہ پھر آؤ. اس نے کہا اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، تو گویا وہ آپ کی وفات کی طرف اشارہ کر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اگر تم مجھے نہ پا سکو تو ابو بکر کے پاس چلی آنا. اگر مجھے نہ پا سکو تو ابو بکر کے پاس چلی آنا. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. تو کیا یہ الفاظ بیان کر کے کسی اور صحابی کے بارے میں اس طرح بات کی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں کی جا سکتی. اگر یہ کرے گا تو وہ ناسبی ہوگا. تیسری حدیث بخاری مسلم میں، بخاری میں حدیث نمبر ہے 2324. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھی، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ایک شخص بنی اسرائیل میں اپنی گائے ہاں کے لیے جا رہا تھا آگے، اور وہ اس پر سوار ہو گیا اور پھر اسے مارا. گائے کو لے کے جا رہا تھا اور گائے پر سوار ہوا اور پھر گائے کو اس نے مارا. اس گائے نے کہا کہ ہم جانور سواری کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، ہماری پیدائش کھیتی کے لیے ہوتی ہے.
तो क्यों मुझे मारा है? अल्लाह तबारक व तआला से जबान दी बोलने की। लोगों ने कहा सुभान अल्लाह, सहाबा ने कहा सुभान अल्लाह, गाय बात करती है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये बात सुन के सहाबा ने कहा सुभान अल्लाह, गाय बात करती है। तो अब आपने क्या फरमाया? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इस बात पर ईमान लाता हूं कि गाय बात करेगी अल्लाह की कुदरत से, मैं इस बात पर ईमान लाता हूं और अबू बकर उमर भी इस बात पर ईमान लाते हैं। और रावी कहते हैं हालांकि ये दोनों वहां मौजूद नहीं थे। तो ये ईमान की बात हजरत अबू बकर के लिए बयान फरमाई, ईमान की बात उमर के लिए बयान फरमाई। तो ये बात करके हम किसी दूसरे साहबी पर अटैक नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो हम नासबी होंगे, जिस तरह ये राफजी कर रहा है तरीकेकार। अच्छा, इसी तरह इसी हदीस में इसी तरह एक शख्स अपनी बकरियां चरा रहा था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक भेड़िया आया और रेवड़ में से एक बकरी उठाकर ले जाने लगा। भेड़िया आया, रेवड़ में से एक बकरी उठाकर ले जाने लगा, तो रेवड़ वाला दौड़ा और उसने बकरी को भेड़िए से छुड़ा लिया। इस पर भेड़िया बोला, बकुदरत इलाही बोला, आज तो तुमने मुझसे उसे छुड़ा लिया, लेकिन दरिंदों वाले दिन में यानी कुर्बे क़यामत इसे कौन बचाएगा, जिस दिन मेरे सिवा और कोई इसका चरवाहा न होगा। तो लोगों ने कहा सुभान अल्लाह, सहाबा ने कहा सुभान अल्लाह, भेड़िया बात करने लगा। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तो इस बात पर ईमान लाया और अबू बकर और उमर भी, हालांकि वो दोनों इस वक्त वहां मौजूद नहीं थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतने कवी ईमान की दलील दी है हजरत अबू बकर की, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की। तो इस बात को लेके हम किसी सहाबी पर ये बातें फिट नहीं कर सकते कि देखिए इनका ईमान कैसा है, इनके बारे में किस तरह के अल्फाज है, अनबिलीवेबल बातें इनके बारे में। लेकिन हजरत अली के बारे में ऐसा नहीं, ऐसा कहना नासबी का तरीका होगा। जो इसने तरीका अपनाया है वो राफजियों का तरीका है। हम दोनों से मोहब्बत करते हैं, चारों से मोहब्बत करते हैं, सबसे मोहब्बत करते हैं, सबके फजाइल बयान करते हैं, लेकिन इस तरह मुकाबलाबाजी करना नासबियों का तरीका है और राफजियों का तरीका है। और जो ये कर रहा है वो राफजियों का तरीका है। दूसरे हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला के फजाइल देखिए। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं कि जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला को शहादत के बाद उनकी चारपाई पर रखा गया, और ये हदीस बुखारी मुस्लिम में है, बुखारी में इस हदीस का नंबर है 3677। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला को चारपाई पर रखा गया तो तमाम लोगों ने आपके नाश मुबारक को घेर लिया, जहां आप तशरीफ फरमाते घेर लिया, उनके लिए खुदा से दुआ और मग़फ़िरत तलब करने लगे। तो अभी नाश उठाई नहीं गई थी, तो मैं भी वहीं मौजूद था। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, इसी हालत में अचानक एक साहब ने मेरा शाना यानी कांधा पकड़ लिया। मैंने देखा तो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, यानी हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु थे। फिर उन्होंने यानी हजरत अली ने हजरत उमर के लिए दुआए रहमत की और उनकी नाश को मुखातब करके कहा, नाश यानी लाश को, नाश को मुखातब करके कहा, आपने अपने बाद किसी भी शख्स को नहीं छोड़ा कि जिसे देखकर मुझे ये तमन्ना होती कि उसके अमल जैसा अमल करते हुए मैं अल्लाह से जा मिलूं। कितनी फजीलत बयान की कि आपने अपने बाद किसी भी शख्स को नहीं छोड़ा कि जिसे देखकर मुझे तमन्ना होती कि उसके अमल जैसा अमल करते हुए मैं अल्लाह से जा मिलूं। आगे क्या फरमाते हैं अली रज़ियल्लाहु अन्हु, फरमाया और खुदा की कसम मुझे तो पहले से यकीन था कि अल्लाह आपको और आपके दोनों साथियों के साथ ही रखेगा। मेरा ये यकीन इस वजह से था कि मैंने अक्सर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से ये लफ्ज़ सुने थे कि मैं अबू बकर और उमर गए, मैं अबू बकर और उमर दाखिल हुए, मैं अबू बकर और उमर बाहर आए, मैं अबू बकर उमर गए, मैं अबू बकर उमर दाखिल हुए, मैं और अबू बकर और उमर जो है वो बाहर आए। तो ये अल्फाज हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अक्सर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुने हैं। तो आपने गौर किया किस तरह की शान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की है और किस तरह की शान उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। तो इससे अगर ये कोई दूसरा रिजल्ट ले और मुकाबलाबाजी करे तो क्या ये सही रहेगा? हरगिज़ सही नहीं रहेगा। दूसरी हदीस हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में बुखारी शरीफ हदीस नंबर है 23। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक दफ़ा सो रहा था कि मैंने ख्वाब में देखा लोग मेरे सामने पेश किए जा रहे हैं, ख्वाब में देखा लोग मेरे सामने पेश किए जा रहे हैं और वो कुर्ते पहने हुए हैं, किसी का कुर्ता सीने तक है और किसी का उससे नीचे है। फिर मेरे सामने उमर बिन खत्ताब लाए गए, उनके बदन पर जो कुर्ता था उसे वो घसीट रहे थे, यानी उनका कुर्ता जमीन से नीचे था। साहबा ने पूछे या रसूलल्लाह इसकी क्या ताबीर है?
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اس سے دین مراد ہے کہ ان کا دین مکمل ہوگا۔ یہ الفاظ حضرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس سے مراد ان کا دین ہے، یعنی اتنے مکمل ہوں گے دین میں۔ تو یہ حضرت عمر کی شان بیان کر کے کیا ہم کسی صحابی پر کچھ اور چیز فٹ کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے، یہ طریقہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں حدیث ہے، اور یہ بخاری شریف کا نمبر 82۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، اسی حالت میں مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، اسی حالت میں مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا، یعنی خواب میں نے خوب اچھی طرح پی لیا، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ تازگی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے۔ میں نے دودھ پیا اور تازگی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے، پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا علم، یعنی اسے میں نے یہ تعبیر لی کہ علم، اتنا بڑا ان کا علم ہوگا کہ میں نے بچا ہوا دودھ ان کو دے دیا۔ تو یہ علم کی فضیلت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اگر یہاں بندہ کوئی کہے جس طرح یہ رافضی کہہ رہا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت آئی ہے وہ دور کی کتابوں میں جعلی روایت ہیں، اگر یہاں کوئی بندہ کہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو حدیث آئی ہے کہ انا دار الحکمت و علی بابھا، کہ میں دار حکمت ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یہ ایک جعلی روایت ہے۔ اس کو شیخ زبیر زئی نے بھی جعلی کہا ہے اور اس کو البانی نے بھی جعلی کہا ہے۔ کیا یہ انداز ٹھیک رہے گا؟ ہرگز نہیں، حالانکہ زبیر زئی نے بھی اس کو ضعیف کہا ہے اور البانی نے بھی اس کو ضعیف کہا ہے۔ تو یہ انداز اپنانا کیسا رہے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بیان کیا جائے کہ اللہ نے دیکھے، اللہ کے محبوب نے فرمایا میں نے بچا ہوا دودھ ان کو دیا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اس بچے ہوئے دودھ سے مراد کیا ہے؟ فرمایا علم۔ اگر یہ بات بیان کر کے کیا ہٹ کیا جا سکتا ہے کہ انا دار الحکمت و علی بابھا، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میں دار حکمت ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، لیکن وہ جعلی روایت ہے، من گھڑت روایت ہے۔ اس کو شیخ زبیر زئی نے ضعیف کہا ہے اور البانی نے ضعیف کہا ہے۔ تو کیا یہ انداز ٹھیک رہے گا؟ ہرگز ٹھیک نہیں رہے گا، بلکہ شان بیان کرنی چاہیے، حضرت علی کی شان بیان کرنی چاہیے، عمر فاروق کی شان بیان کرنی چاہیے، لیکن مقابلہ بازی اس طرح کروانا صحابہ کے درمیان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حدیث ہے، ترمذی شریف حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 3712۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا علی مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، اور وہ ہر مومن کے دوست ہیں۔ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، اور وہ ہر مومن کے دوست ہیں۔ تو یہ علی کی شان ہے، لیکن یہ شان بیان کرتے ہوئے دوسروں کو ہیٹ کرنا یہ رافضی ہوگا جس طرح یہ کر رہا ہے۔ دوسری حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں، اور یہ مسند احمد میں حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 19494 اور ترمذی شریف میں حدیث ہے 3713۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، جس کا میں دوست ہوں علی اس کے دوست ہیں۔ تو حضرت علی کی شان بیان کی جائے لیکن مقابلہ بازی رافضیوں کی طرح نہ کی جائے۔ تیسری حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، ترمذی شریف کی حدیث ہے 3719۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا علی مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، اور میری طرف سے کوئی ادائیگی نہ کرے سوائے میرے اور علی کے۔ یہ شان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ بہت بڑا یہ رافضی آدمی ہے، صحابہ کی شان اس طرح بیان کرتا ہے جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کی انہوں نے، لیکن اس طرح صحابہ دوسرے حضرت عمر کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا اور ابوبکر صدیق کے بارے میں بات کریں، ان کی جو فضیلت ہے وہ یار غار ہونے کے باوجود ان کو وہ فضیلت نہیں ملی، اور ان کے بارے میں جو دوسری حدیث آتی ہے وہ جعلی ہے، من گھڑت ہے۔ یہ باتیں سن کے آپ کے دل میں کیا آیا؟ آپ کمنٹ ضرور کیجئے، بتائیے کہ اس طرح انداز اپنانا چاہیے؟ ہرگز نہیں، یہ رافضیوں کا طریقہ، یہ پکا ایک رافضی ٹولہ ہے، رافضی آدمی ہے، اس سے آپ ہوشیار رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔